أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن جاره أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی خواتین اسلام، ایک سال کے بعد آپ کی محبت، آپ کی عقیدت اور آپ کے جوش اور آپ کے جذبے کو دیکھتے ہوئے جامعہ مظاہر علوم سہارنپور کے ناظم و متولی جناب حضرت مولانا محمد سعیدی صاحب دامت برکاتہم سے آپ کی عقیدت اور محبت، وہاں کے اساتذہ اور ملازمین کی عقیدت اور محبت، اور یہی نہیں علماء کرام سے آپ کا تعلق، یہ اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ جامعہ مظاہر علوم سہارنپور کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا محمد سعیدی صاحب اپنی تمام تر مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر آپ کی اس دعوت کے اندر شرکت کرنے کے لیے بذات خود تشریف لاتے ہیں۔ میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس محبت کو قبول فرمائے آمین، اور آپ حضرات کو اکابر علماء کے صدقے میں جنت الفردوس کے اندر بھی ان کے ساتھ ہی آپ کا معاملہ فرمائے۔ آمین۔ پیارے بچوں، نوجوان ساتھیوں، آج اگر ہم دیکھیں مسلمانوں کے اندر اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے کوتاہی نظر آتی ہے۔ آپ سب سے پہلا اسلام کا رکن کلمہ طیبہ کو لے لیجئے، توحید کو لے لیجئے۔ اگر میں اس مجلس میں آپ حضرات سے درخواست کرنے لگوں کہ مجھے جتنے کلمے ہیں وہ سناؤ تو شاید مشکل سے 10-15 آدمی ایسے نکلیں گے کہ جن کے وہ کلمے بھی آتے ہیں۔ اگر نماز کے متعلق آپ سے سوال کیا جانے لگے، ہمارے اس گاؤں کے اندر جہاں علماء سے ربط ہے، علماء سے تعلق ہے، علماء کی ایک جماعت، حفاظ کی ایک جماعت، فقہاء کی ایک جماعت جہاں موجود رہتی ہے، وہاں بھی بہت سارے ہمارے ایسے احباب نکلیں گے جو نماز پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں جانتے۔ بہت ساری کوتاہیاں، بہت ساری چیزیں ہماری زندگیوں کے اندر موجود ہیں۔ خاص طور سے ایک چیز میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کے ایک ٹکڑے کا سہارا لیا ہے۔ میں چاہتا ہوں بہت مختصر سے انداز میں مختصر سی باتیں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ہمسائے کے حقوق کو بیان کیا۔ پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ ہمسایہ کہتے کس کو ہے؟ ہماری دیوار کا سایہ اس کے گھر میں جا رہا ہو اور اس کی دیوار کا سایہ ہمارے گھروں کے اندر آ رہا ہو، اس کو ہمسایہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کے متعلق بے حد بے انتہا احکامات کو نازل فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اس دنیا کے اندر ایک دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، ایک دوسرے کے بغیر وہ اپنی زندگی گزار ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے ہمارا ایک بھائی اگر بھوکا ہے ہم اس کو اپنے کھانے میں سے کھانا کھلائیں، ہمارا ایک بھائی پیاسا ہے ہم اپنے پانی میں سے اس کو پانی پلا دیں، ہمارا ایک بھائی مصیبت میں مبتلا ہے ہم اس کی مصیبت کو دور کرنے کی تدبیریں اختیار کریں۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفع یا نقصان پڑوسی ہی سے پہنچتا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، اگر پڑوسی اچھا ہوگا، آپ کو دہلی جانا ہے، آپ کو بمبئی جانا ہے، آپ کو کلکتہ جانا ہے، اطمینان اور سکون کے ساتھ میں جا سکتے ہیں۔ اور اگر پڑوسی نالائق ہے
کبھی اپنی بیٹی کا خیال آئے گا، کبھی اپنی بیوی کا خیال آئے گا، کبھی اپنی ماں اور بہن کا خیال آئے گا، کبھی اپنے مال و دولت کے اوپر آپ کی نگاہیں جائیں گی کہ نہ معلوم ہمارا پڑوسی یہ خیال کرتے ہوئے کہ وہ تو گھر پہ نہیں ہے، ان تمام کی تمام چیزوں پر ڈاکہ زنی کر لے۔ اس لیے عرب والے اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی نے کسی کی پڑوس کی عورت پر، پڑوس کے مال پر، پڑوس کی دولت پر نگاہ دوڑائی تو اس کے اوپر جنگیں اجایا کرتی تھی۔ جب اسلام آیا، اسلام نے اس کے اندر اور بہت وسعت پیدا کر دی۔ ہم تو پڑوسی اسی کو سمجھتے، لیکن پڑوسی وہ بھی ہوتا ہے۔ آدمی سفر کر رہا ہے، آپ کے ساتھ برابر سیٹ پہ بیٹھا ہے، وہ بھی پڑوسی ہے۔ ایک دکان میں دو شریک ہیں، وہ بھی پڑوسی ہیں۔ ایک مکان میں دو کرایہ دار ہیں، وہ بھی پڑوسی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرے، حسن سلوک کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسن سلوک کہتے کس کو ہے؟ حسن سلوک یہ ہے کہ اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے، اس کی خبر گیری کرے، اس کی ضروریات کا خیال کرے۔ اگر وہ آگ مانگنے کے لیے آئے اس کو آگ دے دے، پانی مانگنے کے لیے آئے اس کو پانی دے دے، سالن مانگنے کے لیے آئے اس کو سالن دے دے، روٹی مانگنے کے لیے آئے اس کو روٹی دے دے، اس کی ضروریات کا خیال کرے۔ اپنے گھروں میں دیکھو، میں ابھی پڑھ رہا تھا احمد ابن افکار ایک بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، انہوں نے اپنے بچے کو کسی ضرورت کے پیش نظر اپنے پڑوس میں بھیج دیا۔ وہ بچہ وہاں جانے کے بعد دیکھتا کیا ہے کہ وہ سارے کے سارے خاندان والے گوشت کھا رہے ہیں۔ اس بچے کی طرف کسی نے توجہ نہ کی، ذرہ برابر اس کا خیال نہ کیا۔ اس کو کسی نے کہا آؤ تم بھی کھانے کے اندر شریک ہو جاؤ۔ بچے کو تکلیف ہوئی، روتا ہوا، چہرے پر رنجیدہ، چہرہ رنجیدہ، غمزدہ، اپنے ابا کی خدمت میں پہنچا۔ باپ نے کہا بیٹے کیا ہوا؟ کہا ابا حضور جانتے نہیں ہو ہمارا وہ پڑوسی ہے، آپ نے جس کے گھر میں مجھے بھیجا تھا، میں جب اس کے گھر کے اندر گیا وہ کھانا کھا رہے تھے، گوشت کے پیالے ان کے ہاتھ میں تھے، کسی ایک بچے نے بھی مجھے یہ نہ کہا کہ تم بھی کھانے کے اندر شریک ہو جاؤ۔ اس سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی تھی۔ ابا اٹھے، اٹھنے کے بعد سیدھے اس گھر میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد عرض کیا میاں تمہیں اتنا بھی خیال نہ آیا کہ ہمارا ننھا اور معصوم سا بچہ تمہارے گھر میں آیا، تم اس کو کھانے کے لیے پوچھ لیتے، اس کو تکلیف ہوئی ہے، وہ گھر جا کے شکایت کر رہا ہے، کیا یہی پڑوس کا حق ہے؟ اس گھر کا رہنے والا رونے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کیا محترم آج میرا راز فاش ہو گیا، خدا کی قسم 5 دن سے گھر میں فاقہ تھا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، نہ روٹی تھی نہ سالن تھا۔ جب بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہ گئی تو میں جنگل میں گیا اور ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا، اس کو اٹھا کے لایا، اس میں سے کچھ گوشت نکالا اور نکالنے کے بعد میں اس کو ابالا اور اپنے بچوں کے ساتھ میں بیٹھ کے اس کو کھا رہا تھا۔ میرے محترم اس مرے ہوئے بکری کے بچے کے گوشت سے میں آپ کے بچے کو کیسے کھلا سکتا؟ رونے لگے احمد صاحب، آنکھوں میں آنسو آ گئے، تڑپ گئے۔ عرض کیا احمد تو مال جمع کر رہا ہے، تو دولت جمع کر رہا ہے، تیرے پاس دینار ہے، تیرے پاس درہم ہے، تو حج کا ارادہ کرنے کی نیت سے کافی دینار کافی درہم جمع کر رہا ہے اور تیرے پڑوس کے لوگ بھوکا مر رہے ہیں، مردار کھانے پر مجبور ہو رہے ہیں، افسوس ہے تیری زندگی کے اوپر۔ گھر میں آئے، تمام دینار لیے،
तमाम दिरहम लिए और आहिस्ता से उस भूखे पड़ोसी के दरवाजे को दस्तक दी और उसके अंदर दाखिल हुए और तमाम दीनार जो हज के लिए जमा किए थे, तमाम दिरहम, तमाम रुपये और तमाम पैसे जो हज के लिए जमा किए थे, लाके उसकी खिदमत में डाल अर्ज किया मोहतरम, ये आपको मजबूरन लेने ही पड़ेंगे। और जाके जिक्र इलाही में मशगूल हो गए, इल्लल्लाह की ज़रबे लगा रहे हैं, कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं, अल्लाह से फरियाद कर रहे हैं, अल्लाह मैंने अपने पड़ोसियों के हुकूक को नहीं पहचाना, अल्लाह मैंने अपने पड़ोसियों की बातों को नहीं जाना, मैं मजबूर था, मेरे इस जुर्म अजीम को तुम माफ फरमा दे। लोग हज के लिए चले गए। ज़िन्नून मिस्री बड़े वाली मैदान अरफात में अचानक खैब से आवाज आती है, हमारे अहमद इब्ने अस्काफ ने इंसान हज में आने का इरादा किया था, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से वो नहीं आ सका, हमने उसको हज अकबर का सवाब इनायत किया। और यही नहीं, उसके सदक़े में हमने इन सब लोगों के हज को भी कबूल फरमाया। अब ज़िन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह परेशान हो गए, निकले और निकलने के बाद सीधे दमिश्क पहुंचे। फरमाया, अहमद तुमने माल जमा किया था, तुमने रुपये जमा किए थे, तुमने पैसे जमा किए थे, हज में आने का इरादा था, हज में नहीं आ सके, कहां का सुन लो, मैंने मैदान अरफात के अंदर खैब से आवाज सुनी कि हमारे अहमद ने हज में आने का इरादा किया था, वो नहीं आ सका, हमने उसको हज अकबर का सवाब दे दिया है और उसके सदक़े में बहुत सारे लोगों के हज को भी हमने कबूल फरमा लिया है। क्या किया तुमने? कौन सा अमल किया कि हज ना करने के बावजूद हज अकबर का सवाब? अर्ज किया, मियां मत पूछो। क्या बोलो? का हुआ वाकया ये, मैंने अपने बच्चे को अपने पड़ोस में भेजा, वो लोग मुर्दार बकरी खा रहे थे, जब मुझे उनकी हालत का पता चला, मुझसे रहा न गया, मैंने अपनी तमाम माल और दौलत को उनके कदमों में लाके ढेर कर दिया। मुझे यकीन है अल्लाह ने मेरे इस अमल को कबूल किया, उसके सदक़े में मुझे नवाजा गया। आज हमारे घर के करीब जवान बच्चियां बैठी हुई हैं, वो मालदार, वो दौलत वाला, वो खजाने वाला, वो फैक्ट्री वाला, वो जमीन और जायदाद वाला उम्रे पे उम्रे कर रहा है, हज पे हज कर रहा है, लेकिन उस गरीब बच्चे के हाथ पीले करने के लिए तैयार नहीं होगा। जनाजा गरीब का दरवाजे पे पड़ा हुआ है, वो अपनी गाड़ी को लेकर दौड़ता हुआ चला जाता है, उसको फिक्र नहीं होती कि जनाजे में शरीक भी होना है कि नहीं होना है। और जब अमीर का जनाजा होता है, उसके दिल और दिमाग में होता है कि सारी दुनिया के सारे लोग तेरे जनाजे में शरीक हो जाए। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं। लोगों ने कहा, अल्लाह के नबी कौन? अर्ज किया कि जिसके जुल्म और सितम से उसके पड़ोसी महफूज ना हो। पड़ोस में रहने वालों, फल खाकर छिलक दूसरे की छत पे डालने वालों, दूसरे के बच्चों को मुसीबत में मुब्तला करने वालों, कान खोलकर सुन लो, अल्लाह के नबी का फरमान है, 3 मरतबा कसम खा के फरमा दिया, वो मोमिन हो ही नहीं सकता कि जिसकी शरारत से उसके पड़ोसी महफूज है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, सबने नाम सुना होगा, बड़े अल्लाह वाले थे। हम सब लोग उनकी इख्तिदा करते हैं मसाइल के अंदर। उनका एक मौची पड़ोसी था, दिन भर बाजार में रहता, शाम को आता, शराब के नशे में मस्त हो जाता, और फिर उसके बाद सारी रात गालियां देता,
ہنگامہ کرتا، شور مچاتا. امام اعظم لکھنے والے آدمی، امام اعظم پڑھنے والے آدمی، امام اعظم ذکر کرنے والے، امام اعظم قرآن کی تلاوت کرنے والے، امام اعظم اللہ کی یاد میں مشغول رہنے والے، امام اعظم اللہ اللہ کی صدائیں اپنی زبان سے بلند کرنے والے بڑی تکلیف میں مبتلا رہتے تھے. لکھنے میں حرج، پڑھنے میں حرج، ذکر میں حرج، نماز میں تکلیف، لیکن کبھی کسی سے کوئی شکایت نہیں. اتفاق کی بات یہ ہے، ایک رات کو اس کی آواز نہیں آئی. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، میاں آج ہنگامہ نہیں ہے، آج شور نہیں ہے، کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا آپ کو پتا نہیں، کہا نہیں، آپ کے پڑوسی کو پولیس والے پکڑ کے لے گئے اور تھانے سے اس کا چلان کر دیا اور اس کو جیل میں بند کر دیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت کھڑے ہو جاتے ہیں، سیدھے کچہری میں، عدالت میں پہنچتے ہیں. ہنگامہ مچ جاتا ہے، شور مچ جاتا ہے. امام اعظم عدالت کے اندر آ رہے ہیں. جج جو ان کا شاگرد تھا، اس کے کان میں جب آواز آئی کہ امام اعظم بذات خود چل کے آئے، لکھا ہے کہ وہ جج پیدل دوڑتا ہوا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کیا، میرے آقا آپ کو تکلیف اٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ خادم ایک اشارے پر آپ کے قدموں میں حاضر ہو جاتا. عرض کیا، نہیں، میں اپنی ایک ضرورت کی وجہ سے آیا ہوں. کہا ضرورت کیا ہے؟ کہ میں نے سنا ہے، مجھے خبر پہنچی ہے میرے موچی پڑوسی کو پولیس نے پکڑ کے تھانے میں بند کر کے جیل میں ڈال دیا ہے. میں اس کی سفارش میں آیا ہوں، میری سفارش پر اس کو چھڑا دیا. جج نے فوراً لکھ دیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سفارش پر موچی کو چھوڑ دیا جائے. مسلمانوں، آج اگر ہمیں تکلیف پہنچانے والا ہمارا پڑوسی ہوتا، ہمیں اذیت پہنچانے والا ہمارا پڑوسی ہوتا، ہمیں مصیبت میں مبتلا کرنے والا ہمارا پڑوسی ہوتا، ایمانداری سے بتاؤ، جج کو اور پولیس والوں کو پیسے دے کے آتے کہ اس کی ضمانت بالکل نہیں ہونی چاہیے. ہم تو ایسے ہی، اگر کسی کا کام اچھا چل گیا، مال و دولت اچھی آ گئی، خدا کی قسم اس کے چکر میں لگ جاتے ہیں. سمجھو ہماری کمائی کا آدھا حصہ پولیس والوں کے پاس میں اور مقدمات کے اندر خرچ ہو رہا ہے. اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے، ہوش میں آنے کی ضرورت ہے. جب جج نے اس کو چھوڑا، امام اعظم نے اس کو تکلیف اور اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، میاں مجھ سے تو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، شرمندہ ہوا، قدموں میں گر گیا. کہا حضرت میں نے آج تک آپ کو تکلیف پہنچائی اور میں آج توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی آپ کو تکلیف میں مبتلا نہیں. ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، اللہ کے نبی مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں نے کام اچھا کیا یا کام برا کیا؟ غور سے سن لو، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں نے اچھا کام کیا یا برا کام کیا؟ عرض کیا، تمہارا پڑوسی بتائے گا. اگر وہ تمہاری تعریف کر رہا ہے کہ تم نے اچھا کیا ہے، سمجھ لو تمہارا کام اچھا ہے. اور اگر تمہارا پڑوسی تمہاری مذمت اور برائی بیان کر رہا ہے تو سمجھ لو تم نے خراب کام کیا. اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین میرے پاس اتنے آتے اور اتنی تاکید فرماتے پڑوسی کے حق میں، مجھے یہ خیال ہونے لگا تھا کہ شاید وراثت میں بھی پڑوسی کو برابر کا شریک نہ کر دیا جائے. پڑوس کا حق، اور آج ہم اس سے بالکل غافل اور لاپرواہی. پتہ نہیں سچی ہے یا جھوٹی. میں نے بچپن میں ایک حکایت سنی تھی، عبرت اور نصیحت کے اعتبار سے بڑی عجیب و غریب ہے. کیا ہے؟ ایک بادشاہ کا عالی شان محل تھا، بڑا خوبصورت، چاروں طرف سنگ مرمر لگا ہوا ہے. ایک روز بادشاہ وقت
اپنے محل سے نکلا، پورے محل کا معائنہ کرنے لگا، دورہ کرنے لگا۔ اچانک اس کو اپنے محل کے چھچے کے نیچے ایک بڑھیا کی ایک جھونپڑی نظر آئی۔ وہ بڑھیا نے جیسے محل کے چھچے پیچھے کی طرف نکلتے، اس بیچاری نے ایک جھونپڑی ڈالی تھی، صبح سویرے مانگنے کے لیے نکل جاتی، شام کو آتی، اس میں سو جاتی۔ بادشاہ نے جب اس کو دیکھا، غصے کی انتہا نہ رہی، کہا اتنی لاگت سے، اتنی محنت سے ہم نے یہ مکان بنایا، اس کی ساری خوبصورتی کو اس بڑھیا کی جھونپڑی نے خاک میں ملا دیا، فوراً اس کے اندر آگ لگا دی جائے۔ بہت غور سے سننا۔ اب بادشاہ کے کارندوں نے اس کے اندر آگ لگائی۔ شام کو وہ بڑھیا آئی، اور بڑھیا کے آنے کے بعد جب اس نے دیکھا کہ تیری جھونپڑی میں آگ لگی ہوئی ہے، تیرے کپڑے راکھ بن گئے، بتانے والوں نے بتایا کہ آج بادشاہ وقت گھومنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے تیری اس جھونپڑی کو دیکھا، ان سے رہا نہ گیا، انہوں نے اپنے وزیروں سے کہا، اپنے مشیروں سے کہا، اپنے کارندوں سے کہا کہ جھونپڑی کے اندر آگ لگا دو، لہذا بادشاہ نے اس کے اندر آگ لگا دی۔ وہ اللہ کی نیک اور پاکیزہ بندی آسمان کی طرف تو ہاتھ اٹھاتی ہے، عرض کرتی ہے زمین اور آسمان کے بنانے والے خدا، یقیناً جس وقت بادشاہ وقت تیری جھونپڑی میں آگ لگا رہا تھا، میں اگرچہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھی، لیکن اے ساری دنیا کے محافظ، ساری دنیا کی حفاظت کرنے والے، تو موجود تھا، تو میری جھونپڑی کی حفاظت نہیں کر سکا۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، محل میں زلزلہ پیدا ہوا، وہ سارا زمین پہ گر گیا۔ پڑوسیوں کا خیال نہ کرنے والوں کان کھول کے سنو، ارادہ کرو، وعدہ کرو، عزم مسلم کرو کہ مولانا اگر ہم سالن بنائیں گے تو اس کا تھوڑا سا حصہ اپنے پڑوس میں بھی پہنچائیں گے۔ اور یہ یاد رکھو، کہیں بھی مومن کا لفظ، مسلمان کا لفظ استعمال نہیں پڑوسی پڑوسی ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کے دکھ میں، آپ کی تکلیف میں، آپ کی مصیبت میں، آپ کے خاندان اور قبیلے کے لوگ جو دور بستے ہیں، ان سے پہلے آپ کی مدد اور نصرت کرنے کے لیے پہنچ جائے۔ اللہ کا کرم، اس کا فضل اور احسان ہے کہ آپ حضرات جو ہیں علماء سے عقیدت رکھتے ہیں، علماء سے تعلق رکھتے ہیں، علماء سے محبت رکھتے ہیں، اور اس محبت کے نتیجے میں علماء کرام کی ایک جماعت آپ کی خدمت میں آتی رہتی ہے۔ یہ دین کی باتیں، قرآن اور حدیث کی باتیں جو آپ حضرات کے سامنے ہمارے اکابر بھی بہت سارے، حضرت مولانا محمد صاحب نعیمی جو خادم جو جامعہ اسلامیہ سے تشریف لائے، حضرت مولانا مفتی علی حسن صاحب جو مظاہر سہارنپور کے بڑے مفتی ہیں، وہ تشریف فرمائے۔ اصل باتیں تو ان کی ہوگی، میں تو تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو گیا تھا۔ اس لیے مسلمانوں، وعدہ کرو، ارادہ کرو کہ اب تک جو کچھ ہوا سو ہوا، آج کے بعد ہم اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو پہچانیں گے، آج کے بعد ہم ان کا خیال کریں گے۔ یقین جانیے اگر آپ کا ان کا خیال کریں، وہ آپ کا خیال کریں، تو ساری مصیبت اور ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری ملت اسلامیہ کو ایک دوسرے کے حقوق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے علماء کے حقوق کو پہچانا، آج ہی آج 35 سال کے بعد ایک عالم دہلی سے پہلی مرتبہ 35 سال کے بعد مدارِ العلوم میں آئے، انہوں نے میرا کمرہ کھلوایا، کھلوانے کے بعد عرض کیا مولانا جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، اس کمرے میں رہتا تھا، یہاں میری سیٹ تھی، یہاں میرے بھائی کی سیٹ تھی، اور اس جگہ پہ میں اسٹوو چلا کے چائے بنایا کرتا تھا، کھانا بنایا کرتا تھا۔ اور سن لو، نامعلوم زمانے میں کتنی دعوتیں میں نے کھائی ہوگی، لیکن خدا کی قسم مجھے کسی ایک دعوت کا بھی تصور
اور دماغ میں کچھ بھی نہیں رہا، لیکن دعوت کی کھیر کی دعوت کو میں آج اور عرض کیا کہ انشاءاللہ صبح کو 35 سال کے زمانے کے بعد میں اس پہ ضرور حاضر ہوں۔ حضرت مولانا یامین صاحب ابھی دفتر والی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، مغرب سے کچھ پہلے میں ان سے عرض کرنے لگا کہ آپ کی میں کھیر کی دعوت ہوتی ہے، اس طرح کی ہوتی ہے، اس طرح کی ہوتی ہے، اتنی محبت سے، اتنی عقیدت اور اتنے احترام سے۔ میں نے کہا 100 سال سے زائد زمانہ گزر گیا۔ وہ عرض کرنے لگے کہ کاش مجھے اگر کچھ کام نہ ہوتا، دارالعلوم دیوبند کے بڑے مبلغ ہیں جن کو لوگ مبلغ اسلام کہتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے کاش اگر مجھے یہ کام نہ ہوتا، چاہے 10 منٹ کے لیے ہی صحیح وہ نہ بنائے، میں خود ہی وہاں حاضر ہو کے اس دعوت میں ضرور شریک ہو گیا۔ اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اللہ نے اس دعوت کو قبول کر رکھا ہے۔ بڑے بڑے علماء، اللہ کے نیک پاکیزہ بندے، مشرق سے لے کے مغرب تک، پورب سے لے کے پشچم تک، صحراؤں میں ہو، پہاڑوں میں ہو، جنگلات میں ہو، آپ کی اس دعوت کا اور آپ کا یہ فیض جو ہے پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس محبت کو، آپ کی اس عقیدت کو ہمیشہ کے لیے برقرار رکھے۔ اور آخر میں بس چونکہ بہت سارے علماء ہیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، آخر میں یہی کہہ کے اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا معاملہ جو ہے وہ جنت میں ایک ساتھ فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔